میں اب اپنے بہترین دوست سے غلام مرتضیٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان آفیسر کے لیے ذوالفقار علی صاحب کے لیے اپنے چند کلمات، اچھے کلمات ان کے لیے کہنا چاہیں تو اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم جناب مہمانان گرامی، اسپیشلی طور پہ ہیڈ آفس سے آئے ہیں، اور وہ افراد، وہ امپلائز جو ریٹائرمنٹ پہ تھے اور اپنی گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے اور اس تقریب کی رونق کو دوبالا کیا۔ اسپیشلی جو ہیڈ آفس سے آئے ہیں ورکنگ ڈے میں بھی، تو انہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا، تو گھر سے بھی آئے ہیں، تو ان سب کا جو ہے نا وہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو جو ہے نا رونق بخشی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس تقریب میں ہمارے دو معزز اور بہترین امپلائز جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں، جس میں محمد شاہ خان صاحب اور ذوالفقار صاحب ہیں، ذوالفقار صاحب۔ تو دونوں پرسنالٹیز جو ہیں وہ انتہائی بہترین، انتہائی مخلص اور اچھے کردار کے مالک ہیں، جس میں سب سے پہلے تو میں ڈسکس کروں گا فیاض خان صاحب کو۔ انہوں نے تھوڑی سی وہ بھی کیا کہ ہاتھ ہلکا رکھیں، میرے رشتے دار آئے ہوئے ہیں، اس لیے فیاض صاحب کو جو ہے نا یہ ریگ اینڈ فری سے ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آئے، ان کا ہمارے ساتھ گزرا 2-2.5 سال کے قریب، 3 سال کے قریب ہمارے ساتھ انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھی پرسنالٹی ہے، 5 وقت کی ملازم ہے، اسی کو انہوں نے جو ہے تکلیف دی اپنے کام میں بہترین جو ہے وہ ابھی ہمیں ان کی کمی محسوس ہوگی، جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ پہ۔ ریٹائرمنٹ جو ہے اس دن کے لیے ہر امپلائی جو ہے نا وہ مطلب یہ چیز اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ وہ دن آئے کہ جس دن میں خیر وفیت سے اپنی نوکری پوری کر کے جو ہے نا وہ گھر کروں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیر وفیت سے ان کو لے جائے اور آگے بقایا زندگی جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے نا یہ اپنی بچوں میں اسپینڈ کریں، اور ہمیں جو ہے نا وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم ان کو جو ہے نا وہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دوسری محترم پرسنالٹی جو ہے وہ چودھری ذوالفقار علی صاحب ہیں، وہ ہمارے لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں 84-85 میں تقریباً جو ہے نا وہ آئے تھے، جوائننگ دی تھی ہمارے ساتھ۔ میرے ساتھ تعلق تقریباً 15-17 سال میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیوٹی کی ہے۔ تو ڈیوٹی کے حوالے سے جو ہے نا ٹیکنیکلی ایکسپرٹیز کو دیکھیں تو ٹیکنیکلی ایکسپرٹیز کے حوالے سے جو لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں ہم ان سے ٹپس جو ہے نا وہ لیتے تھے، جو انہوں نے ہمیں سکھائیں، انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو جو ہمیں بتائے، ہم ان کی روشنی میں کام کرتے رہے۔ آج ہم بھی جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ ایفرٹس تھیں لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کے بانیوں میں سے ان کا نام ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2001 میں ہم آئے تھے، ہم ابھی نئے تھے، 2 سال گزرا تھا، تو اونچ میں جو ہے نا وہ ایک ریگ بلو آؤٹ ہو گیا۔ یہ ریگ میرے خیال میں 307 تھا یا 301 تھا، غالباً 306 تھا۔ تو اس میں جو ہے نا یہ ریگ کو ریکور کرنا تھا اور بلو آؤٹ ہو گیا، تو تقریباً 1 ہفتے سے جو ہے نا وہ آگ لگی ہوئی تھی، بلو آؤٹ تھا۔ تو یہ ٹیم لیڈر تھے اس وقت، اور انہوں نے لاجسٹک ٹیم کو جو ہے نا اس طریقے سے ایکٹیویٹ کیا کہ جتنا اکوپمنٹ تھا وہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے نا اس کو ریکور کر لیا۔ یہ ایک مثال تھی جو میں نے ان کی ایکسپرٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ دی۔ باقی اس کے علاوہ ٹیکنیکل کام کے علاوہ مطلب بحیثیت انسان بہت ہی محبت کرنے والے اور خلوص، کہ کوئی بھی مشورہ کیا ان سے ذاتی طور پہ کیا ہے یا اس نے وہ کیا ہے نوکری کے حوالے سے کیا ہے، تو انہوں نے اچھا مشورہ دیا ہے اور ہم نے ان کے مشوروں پہ عمل کیا ہے۔ تو یہ تھی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں۔ تو ابھی جو ہے جس سٹیج پہ یہ ریٹائرمنٹ ہو کے جا رہے ہیں، ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں،
تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا خیر و عافیت سے رکھے، صحت کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت کے ساتھ رکھے۔ تو میں ریٹائر پرسن کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی ایک وہ ہمارے اشرف صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ریٹائر پرسن جو ہے نا وہ جسٹ لائک ایز اے فیوز بلب نا۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی فیوز بلب آ گئے ہیں معذرت کے ساتھ، اور ہمارے 2 روشن بلب بھی جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ریٹائر بندہ جو ہے نا وہ فیوز بلب کی طرح ہوتا ہے، ہاں وہ 0 واٹ کا ہو یا 100 واٹ کا ہو۔ اور خدا بچے تو غلط فہمی نہ رہی، حالے فیوز نہیں ہوئے۔ اگر کہتے ہیں تو میں رہ پہنا ہوں، میرا میں نے ذرا اپنی طرف سے نہیں کہا، اشرف صاحب کی طرف سے کہا ہے، وہ آپ کے دوست ہے سارا، جو کہتا ہے پھر خود ہوتا ہے وہ ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اس میں جو ہے نا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا آپریشن مینیجر جناب واجد علی اکبر صاحب کا اور باقی افسران صاحب کا، جنہوں نے اتنا اچھا بہترین انتظام کیا اور اس چیز کی ترغیب دی کہ جو ریٹائر پرسنز ہیں ان کو بھی بلایا جائے، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا۔ اور یہ ایک بہت اچھا لگ رہا ہے کہ محفل میں کہ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد گئے ہیں اور سال بعد یا 2 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ آتی ہیں۔ تو دوسرا شکریہ ادا میں کروں گا منتظمین کا، جس میں جو ہے نا اپنا انصاری صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں اور باقی جو ہے نا وہ ٹیم لیڈرز ہیں، جنہوں نے مطلب ہے کہ محدود وسائل ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ارینج کر لیا، مینیج کر لیا اور اس محفل کو جو ہے نا وہ اس رونق کو جو ہے نا وہ دوبالا کر دیا۔ تو بس اس کے ساتھ جو ہے نا دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ خوش رکھے، ریٹائر پرسن کو، اور اپنے گھر میں آباد رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، مہربانی۔ یہ تو جناب غلام مرتضیٰ صاحب اپنا اظہار خیال کر رہے تھے، اور اب میں دعوت دوں گا اوور آلنگ کے ظہور صاحب کو کہ اپنے اچھے کلمات فیاض صاحب کے لیے اور ذوالفقار علی صاحب کے لیے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آنے والے سارے مہمانوں کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دوست ویلکم کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اتنا ٹائم نکالا کہ آپ نے اس محفل کو رونق بخشی۔ اس کے بعد اوور ہالنگ اور ٹیوبلر کی طرف سے میں فیاض خان صاحب اور چودھری ذوالفقار صاحب کی تو میں یہ اپیل کروں گا اگر کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہو تو یہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور باقی ماندہ زندگی ان کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ٹائم قلت کی وجہ سے آگے کھانا بھی تیار ہے اور ماشاءاللہ میرے بعد آنے والے مہمان کافی مزاحیہ ہیں اور اچھی گفتگو کریں گے۔ یہ اسی ساتھ اب جناب میں دعوت کلام دوں گا اپنے بڑے محترم سینئر اور ہر دل عزیز لاجسٹک کے حوالے سے ماشاءاللہ اور ہیڈ آفس کے حوالے سے I9 کے حوالے سے میں دعوت کلام دوں گا جناب اسماعیل غاری صاحب کو اسٹیج پہ آئیں اور اچھے کلمات کا ذکر کریں۔ اچھے تو میرے کو نہیں ہونے کا پروگرام اور لگاری صاحب کو بغیر ناممکن ہے سر، آپ کے الفاظ کے بغیر۔ 2 منٹ صبر کر لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ممنون خصوصی طور پہ لاجسٹک فیلڈ کوٹ سارنگ کا جو ہر موقع پہ یاد رکھتے ہیں، اور رات میں واجد علی صاحب کا فون آیا، میں ایز یوزول کام میں زیادہ مصروف ہوتا ہوں، چلا گیا۔ صبح ملک نواز صاحب کا فون آیا، میں نے کہا یار میں نہیں آ سکوں گا، معذرت چاہتا ہوں، اسلام آباد میں مل لیں گے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں جی میں نے ذوالفقار صاحب کو بتایا کہ لغاری صاحب نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا جی وہی تو مجھے جانتا ہے، اور یقین کریں میں 1.25 گھنٹے میں F11 گھر سے یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا کہ میں کہیں مس نہ کر جاؤں۔ اینی ہاؤ، تو یہ ہے کہ ذوالفقار صاحب میری زندگی میں نے ملک نواز صاحب کو کہا تھا کہ اگر اسٹاف میں سے فاروق نیازی ریٹائر ہو تو مجھے ہر حال میں بلائیے گا، کہ میں 35 سال جاب کی اور اسٹاف میں سے اس سے بہتر اور خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا، اور یہی پوزیشن ذوالفقار صاحب کی ہے
کہ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ میں نے ان کو خود ہی ایکسپلینیشن دی یا وارننگ دی تو یہ میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گئے. تو میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں جی وہ میرا حق بندہ تھا, یہ تو آپ کو دینی ہے. اینی ایک دفعہ رگ شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا اور ہمارا کیمیکل کا ٹریلر گیا چندہ میلہ کے لیے. وہاں پہ سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہوا کرتی تھی اور آج کل تو شاید ریلیکس ہے. اس وقت رات کو موو بھی نہیں کرتے تھے اور آرمی اور وہ جاتے تھے, ان کے ساتھ جاتے تھے. تو مجھے نعیم خان صاحب مرحوم اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے, ہمارے فیلڈ مینیجر تھے, انہوں نے کہا لگا صاحب کیمیکل پہنچانا ہے. میں نے کہا جی پہنچ جائے گا. ہمارے جنرل مینیجر تھے طاہر صاحب, ان کو سکون نہیں آتا تھا جب تک خود ایکٹ نہ کریں. انہوں نے مجھے فون کیا, کہتے جی لگائے صاحب کیسے ہوگا. میں اس سے پہلے ذوالفقار صاحب کو کہہ چکا تھا کہ جی پہنچنا چاہیے. انہوں نے کہا جی پہنچ گیا. تو انہوں نے پوچھا کیسے. میں نے کہا جی میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ کیسے پہنچے گا, لیکن پہنچ جائے گا. کرنل صاحب آپ یقین کریں, دوسرے دن میں نے ان سے پوچھا, پہلے اس دن میں نے نہیں پوچھا کہ مجھے کنفرم تھا کہ پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی پہنچ گیا ہے. تو میں نے کہا کیسے. کہتے جی میں نے ایک ٹریلر خالی لیا, ایک اس کے ساتھ وہ جو مشین ہے پرائم موور لیا, اور ایک ٹرک لیا کہ کہیں ہم رہ نہ جائیں. تو سبمیشن یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو یہ دیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام مشکل سے مشکل ان کو بتا دیں ہو جاتا ہے. میری ایک فیملی گئی ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی عمرے پہ, وہ بیٹی سے پیسے پرس وغیرہ سارا کچھ 100% ATM وغیرہ کارڈ وغیرہ گر گیا. میرے کافی دوست ہیں اور اس میں سے فیس بک والے بھی ہیں جن سے میرا تعارف بھی نہیں تھا. میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا جی پیسے ارینج ہو جائیں گے. اسی دوران میں نے سوچا کہ ایک اور بندہ بھی ہے, اس کو کہہ کے دیکھوں. مکے مدینے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ذوالفقار صاحب گجرات میں ہیں. تو میں نے کہا پیسے پہنچانے ہیں. کہ جی پہنچ گئے. میں نے کہا وہ کیسے. کہتے جی بس پہنچ گئے. دوسرے دن پتہ چلا کہ جس بندے کو انہوں نے کہنا تھا پیسے پہنچانے کے لیے وہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ لانگ اسٹوری شارٹ, تو انہوں نے وہ ارینج کر دیا. میں آج بھی اب اپنے سارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی کام پڑے تو یہ خدائی خدمت گار بیٹھا ہوا ہے, اسے کہا جائے کام ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا شعر ہے, اس موقع سے شاید نسبت نہ رکھتا ہو. کہتے ہیں نزاع کی آخری ہچکی ذرا غور سے سن, کہ ساری عمر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ذوالفقار صاحب جا رہے ہیں, 60 سال کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور یہ ہے کہ میں بہت ہی ممنون ہوں سب ساتھیوں کا کہ جنہوں نے مجھے بلایا, اور ریئلی مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو میں خود ودا کر رہا ہوں. اللہ یہ تھے جناب اسماعیل لغاری صاحب, مینیجر لاجسٹک بھی رہے, انچارج لاجسٹک کوٹ سارنگ بھی رہے, اسلام آباد ہیڈ آفس میں ماشاءاللہ آفیسر آفیشین کے نمائندے بھی رہے, اور کافی ہے. میں سب سے پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی کہ جو ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز آئے ہیں, زراعت صاحب, حاجی اظہار صاحب, راجہ نثار صاحب, راؤ جاوید صاحب, اشرف وہابی صاحب, جاوید صاحب, نیازی صاحب, سکندر صاحب, عنایت اللہ خان صاحب, ماشاءاللہ عطا اللہ خان صاحب, اور یہ سب جو دور سے آئے ہیں, ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. آپ نے ہماری دعوت کو, ہماری فنکشن کو, ہمارے گھر کو روشن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. آپ تشریف لائے اتنی دور سے, ہم سب شکر گزار ہیں آپ کے. اور ملک نواز صاحب کو بھی جو کہ CBA کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں, اور بھی I9 کے ساتھی آئے ہیں, توقیر صاحب بھی آئے ہیں, اور سب ساتھی ہیں. میں اب دعوت کلام دوں گا جناب اپنے محترم سینئر جو ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں, اپنے گھر میں خوش و خرم رہیں. یہاں سے جانے کے بعد فیاض خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنے ان ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ساتھیوں کو, تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اس موقع پہ آئے ہیں اور ہماری اس محفل کو رونق بخشیں. میرے تقریباً 37 سال سروس ہو گئی. 33 سال میں نے ریکٹر گزارے ہیں اور تقریباً 3 سال یہاں گزارے ہیں. تو مجھے یہاں بہت پیار ملا سب ساتھیوں کا, خصوصاً جو ہے نا یہاں پہ لاجسٹک فیلڈ سے. تو میں سب ساتھیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.
यहाँ पर जो इस महफिल का एहतमाम किया है एडमिन ऑफिसर शाहनवाज साहब ने, फैयाज साहब ने, वाजिद आकड़ो साहब की मेहनत और हमारे दो माशाल्लाह कुलीग राशिद जो पीछे खड़े हैं और ख़ान मोहम्मद, उनका बड़ा ताउन रहा, बड़े एफर्ट्स है कि इस महफिल को उन्होंने सजाया, उनके लिए तालियां। और हमारे आइन के मेहमान फराज साहब भी आए हैं और दूसरे साथी आए, इनका नाम लेना मैं भूल गया था, माजरत। अभी मैं दावत कलाम दूंगा, जनाब दूसरे मेहमान जुल्फ़कार अली साहब को अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ लाए बड़े दूर दराज से, लाहौर से, एबटाबाद से, पेशावर से, रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने ये वक़्त जो है अच्छे तरीके से गुज़रा और इतने ज़्यादा लोग रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस इस पार्टी में शामिल हुए, जिसका मैं नहायत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉजिस्टिक में 86 में मैंने ज्वाइन किया, तकरीबन 36 साल सर्विस के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से, माँ बाप की दुआओं से रिटायरमेंट पे जा रहा हूँ। इसी दौरान एक फैमिली की तरह जो हमारा टाइम गुजरा यहाँ पे, उस वक़्त इतने वसाइल नहीं होते थे। 86 में पुराने लोग सारे जानते हैं जो आज है, तो उन हालात में रह के जितना हमसे हो सका उतना हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम किया और कोई एहसान नहीं किया कि हमारा ये फ़र्ज़ था और हमें इस डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ दिया। तो ये एक टाइम था जो बड़ा अच्छा गुजरा और हमारे साथ जो टीम थी सीनियर की, जिसके सबूत जो है सामने बैठे हुए हमारे लगारी साहब, और जूनियर थी, जो लोग आज लॉजिस्टिक को इस स्टेज पे देख रहे हैं, इसमें लोगों का खून पसीना शामिल है। ये इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए हैं। मुझे याद है कि हमने बहुत सारी मजतें उठाई हैं, रिग शिफ्टिंग के दौरान एक्सीडेंट हुए हैं, लोड लगे हैं, तारों के साथ लगे हैं, या गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, या किसी वजह से पीरकों में मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे एक साथी जो थे वो मियाँ वाली के गुलाम सरवर नाम था उसका, वो बेचारा शहीद हो गया। ठीक है, तो आज ये जो डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे आज उनको भी याद किया जाए जो हमें नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया। हर बंदे ने अपने अपने हिस्से का काम किया। आज अल्लाह के फजल करम से डिपार्टमेंट एक अच्छे स्टेज पे मौजूद है, और आने वाले वक्त के लिए मैं इसलिए भी मुतमिन हूँ कि हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जब से ये आए हैं इन्होंने इसको ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पता चला कि हमारे 20 प्राइम और जो है ना वो नए परचेज़ करने का हमें आर्डर मिल गया, मतलब अप्रूवल मिल गई। तो ये बड़े अरसे के बाद जो है ना ये हुआ कि एक इतने प्राइम और इतनी हमें ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एक नाम हमें परचेज़ करने की इजाज़त मिल गई है, और इन्होंने एफर्ट किया। और हमें खुशी इस बात की है कि लॉजिस्टिक का मुस्तकबिल जो है वो इन जैसे अच्छे और मतलब मेहनत काश और जो है ना काम करने वाले लोगों के पास है। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा। बाकी जो अरेंजमेंट जो किया यहाँ पे, इसके लिए मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी मैस मेम्बरान का और वाजिद अली हकड़ो साहब का कि ये बिलोंग करते हैं सिंध से, और सिंध की एक सकावत है कि ये मेहमान नवाज बड़े हैं, और ये वाकई इन्होंने यहाँ आके साबित किया कि मेहमान नवाजी किस तरह की जाती है।
کوئی فنکشن ہو یا کوئی بندہ ویسے یہاں پہ تشریف لائے اس کو اتنی عزت دیتے ہیں اور اتنی عزت سے اس کو رخصت کرتے ہیں کہ وہ بندہ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو میں بھی ان کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ یہ لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ عزت ان کو دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے ارینج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ نوازے۔ باقی جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ اسپیشل جو آپ لوگوں نے گفٹ کا ارینج کیا ہے اسپیشل، یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے اور اتنے پیارے گفٹ جو ہے نا یہ ہمیں آپ کی یاد دلاتے رہیں گے۔ تو جاتے ہوئے میں یہ بھی اجازت لیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مجھ سے اگر کسی بندے کو کوئی تھوڑا بہت کوئی رنجش ہو یا کسی وجہ سے کوئی مطلب ناراضگی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا میں بھی ایسے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ملاقاتیں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی فنکشن ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاضر ہوا کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ آ جائیں مفتی صاحب۔ میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور دعا کرائیں۔ یہاں پر ہمارے جو ورکر ہیں نا جنہوں نے اہتمام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اس میں صادق صاحب بھی ہیں، راشد بھی ہے، خان محمد بھی ہیں، ان کو واقعی ہم ہماری طرف سے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس محفل کو اچھی طریقے سے پروان چڑھایا۔ تو میں مفتی صاحب سے کہوں گا دعا کر خیر کرائیں۔ اور مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے عزیز یہاں سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یقین کریں کہ میں ایک پرائیویٹ آدمی ہوں، میں اس ادارے کا آدمی نہیں ہوں۔ شاہ نواز صاحب سے میرا ایک اچھا تعلق ہے، تو ان کی دعوت پہ میں یہاں آیا۔ طارق صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو خوش رکھے۔ لیکن میں ایک دو فنکشن پہلے بھی میں نے اٹینڈ کیے تھے ایک جگہ پہ، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو OGPCL ادارہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی ایک حیثیت ہے، اور یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جب ادارے فعال ہوتے ہیں، ادارے ترقیاں کرتے ہیں تو اس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ اور یقین جانیے آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں اکثر مایوسی کی خبریں آتی ہیں، لیکن آج الحمدللہ یہ جو خبر میں نے سنی ہے تو دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جتنی بھی مینجمنٹ والے حضرات ہیں، افسران ہیں، اس کی محنت ہے، اور اسی طرح وہ ورکر جو ورکنگ کے دوران اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے جان دے دی، تو ان کا خون پسینہ، تو اس کی وجہ سے آج یہ ادارہ ترقیاں کر رہا ہے۔ حالانکہ ہر طرف سے یہی آوازیں آتی ہیں کہ یہ ادارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ادارے خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کی امانت داری اور آپ حضرات کی محنت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کا ادارہ دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو اور آپ حضرات کو ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی یہاں احباب جمع ہیں یا ارحم الراحمین، ان سب کے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت عام ادارہ ہے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ادارے کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، یا اللہ تو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسے ترقیاں عطا فرما۔ اور جو لوگ صبح و شام اس ادارے کے لیے کوشاں ہیں یا اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مزید انہیں ترقیاں عطا فرما۔ اور یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں نے یہاں یہ اہتمام کیا ہے دعوت کا، یا اللہ تو ان کے گھروں میں بھی برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔